سیکیورٹی رسک پہ لے کے آ رہے ہیں. کبھی کوئی گاڑی کے نیچے کنٹینر کیا جاتا ہے, کوئی مارا جاتا ہے, کبھی گولی چل جاتی ہے. پھر کے پی کے کی ریسورسز آپ کو سی ایم شپ اس لیے دی تھی کہ آپ اس غریب ملک کے اندر جہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اسکول کالجز نہیں ہیں, یتیم بیوائیں ماری پھر رہی ہیں, ادھر آپ اپنے ریسورسز استعمال کریں اپنے پروٹیسٹ کے لیے. مطلب کے پی کے پولیس اور پنجاب پولیس آمنے سامنے کھڑی ہے, دونوں شیلنگ کری. کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ یہ پاکستانی ہے. ہمیں ان کی بھی امپورٹنس کی ضرورت ہے. ہم تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو جب میں ایس ایف سی کی بات کرتا ہوں. اگر فوج اس وقت بھی ہمارے ٹائم پہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی بہتر کام کر رہی تھی, اچھا کام کر رہی تھی, دیکھیں کیونکہ اقتدار کی تھی, فیض حمید کو اپنا باپ بنانا تھا, فیض حمید نے آ کے پریزیڈنٹ بنا دینا تھا, تو فوج دوسری طرف لے چلی اقتدار کے لیے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب گڑھ جوڑ کسی پاورفل انڈیویجول کا, وہ کیوں اتنا بڑا جائنٹ بن گیا فیض؟ وہ اس لیے بن گیا کہ جب آپ ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کا مل گیا. اگر وہ نہیں ملتا تو کسی کی جرت نہیں تھی. اور دوسرا ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ, تو میں تو بڑا کلیئر ہوں. میں تو فیض حمید کو جب ڈی جی آئی ایس ہے وہ وردی میں تھا, آپ لوگ سب گواہیں, میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, میں نے تو اس کو تب ٹیک آن کیا. لوگوں کی تو جرت آج بھی نہیں اس کے لیے بات کرنے کی. میں اکیلا آدمی تھا, کہہ رہا تھا کہ یہ جائے گا, اس کے کرتوت کا کارنامہ ہے. میں خان صاحب کو بھی روک رہا تھا, تب بھی روک رہا تھا, آج بھی روک رہا ہوں. نہ کریں یہ کام. اس کام کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں, تباہی ہے. اس تباہی سے معصوم بچوں کی جانوں کو خدا را روکیں. ہماری عدلیہ ہے, ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. ان کی بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے کہ کورٹس انٹروین کریں کہ آپ تڑیاں دے رہے ہیں, آپ آئین و قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنا رول پلے کریں. پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں, بڑے بڑے فگر ہیڈز آ رہے ہیں, کہ آپ اس کو اطمینان سے چلنے دیں. لیکن نہیں, سب خاموشی ہے. اگر سر آلو پیاز کے اوپر نوٹس ہو سکتا ہے تو یہ تو آپ رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ اسٹیٹ کو, کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے دھاوا بول سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے شراب پی سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے گولی چلا سکتا ہوں؟ تو یہ سب غیر قانونی چیزیں, تو مجھے روک دیا جائے گا. یہ تو بات کرنے پہ روک دیا جاتا ہے. تو آپ اتنے ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں, تھریش ہولڈ. اور یہ تو کون ہے؟ ایک پیادہ ہے گنڈا پول. اس کے پیچھے جو پورا کہانی چل رہی ہے, ان سب چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آج بھی پاکستانی قوم کو آپ کے توسط سے بڑی کلیئرٹی سے بولنا چاہتا ہوں کہ لاشوں کے ڈھیر کا انتظار ہے, لاشوں کے ڈھیر گرانے کی تیاری ہے پی ٹی آئی کے اندر سے. لیکن اس کے دوران کوئی تیسرا آدمی نہ فائدہ اٹھا لے. وہ بھی ہمارے بچے ہیں. نہ کے پی کے ہم سے الگ ہیں, نہ ہم کے پی کے سے الگ ہیں. کے پی کے لوگ بھی ہمارے اپنے امپورٹنٹ لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں. آپ پنجابی اور پٹھان کی لڑائی کرانے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ فیڈریشن سے کٹ کے افغانستان سے بات کریں گے. آپ کیا ہیں؟ آپ قائد اعظم ہیں, آپ باپ ہیں اس ملک کے, آپ بدماش ہیں, آپ غنڈے ہیں, آپ سپر پاور ہیں. کیا ہیں آپ؟ میرے آپ کی طرح انسان ہیں. آپ کو سیاست کرنی ہے, آپ سیاست کریں. لوگوں کو ان کی شکل پسند نہیں اس پارٹی کی, کسی نے نہیں کہا ان کی شکل پسند کرے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا دستور ہے کہ جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں, کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں, گاڑیاں رکی ہوئی ہیں, 5-10 ہزار آدمی ہیں, جلسہ کر رہے ہیں, 500 1000 1500 غریب لوگ ہیں. ادھر ہی آپ نے دیکھا تھا معصوموں کو جب یہ دھرنا 2022 میں شروع ہو رہا تھا, ناشتے کے بغیر, باتھ روموں کے بغیر, ننگے پیر تھے معصوم, لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو اگر خان صاحب کو بھی یہ سیاست کرنی ہے اور بدماشی اور غنڈہ گردی کی سیاست کرنی ہے, تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سیاسی فتح کس کی ہوتی ہے اور دفن کون ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ جب پولیس والا مارا جاتا ہے, ایک ٹکٹ چلتا ہے, بڑا افسوس ہوا, بہادر آدمی تھا. فوجی بارڈر پہ مارا جاتا ہے, جھنڈا لگایا اس کے اوپر. کیا یہ لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ ہم تو باتیں کرتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے جان دے دیں گے. کوئی ہم میں سے جان دینے کو تیار نہیں ہے. سب ڈرامے بازی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جنہوں نے بہتر کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کریں. میں نے کبھی کسی اخبار میں, کسی میڈیا چینل کے اندر یا کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا سنا کہ ایس آئی ایف سی نے, فوج نے, پولیس نے یہ سارے کام کیے, یہ بہتر کام کر لیے, جس سے پاکستانیوں کی قسمت بدل رہی ہے, پاکستانیوں کے لیے اچھا کام ہو رہا ہے. جس نے اچھا کام کیا اس کو اچھا کام کریں, جس پہ تنقید کرنی ہے آپ اس پہ تنقید کریں, اس پہ تو کسی نے آپ کو نہیں روکا. لیکن جو آج جو بیسک مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا, وہ یہ ہے کہ عوام کو بچانا ہے, کیونکہ اندر پلاننگ پی ٹی آئی کے اندر ہو چکی ہے کہ بندے مار رہے ہیں, بندوں کی لاشیں گرانی ہیں, اس پہ سیاست کرنی ہے. اس کا بھی حاصل رخ نہیں ہوگا, معصوم لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی, خدا نخواستہ, اللہ نہ کرے. اور پھر سے
تیسری قوت کوئی فائدہ نہ اٹھا لے. آپ کرپشن کر رہے ہیں, کے پی کے میں آپ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم پہ سیاسی کیس بنا دیے. 190 ملین کا میرے باپ نے بنایا, سیاسی کیس ہے وہ, منع کیا تھا آپ کو, کیبنٹ کے اندر منع کیا تھا. آپ لوگ کے ریکارڈ کا حصہ آرکائیوز میں میری وہ ساری ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں کیبنٹ کی. 190 ملین سیاسی کیس ہے, 9 مئی سیاسی کیس ہے. آج جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ سیاسی کیس ہے. کس نے آپ کو کہا نہ کریں ابھی کام؟ آپ جان کے ان لیگل کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ کنفرنٹیشن آپ کو روکیں, اندر گولیاں چل جائیں, خود ہی بندے مار دیں, مدعا کسی اور کے اوپر ڈال دیں. ٹھیک ہے, یہ طرز سیاست جو ہے نا, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ دیکھیں میں 2 سال پہلے ٹھیک کر رہا, مجھے تو خان صاحب سے بہت پیار تھا, میں نے تو ان کو اس وقت بھی روکا, میں نے ان کو جاتے ہوئے بھی بتایا آپ تو گولیاں چلیں گی. انہی کے پیاروں نے ان کو گولیاں چلائیں جن پر بھروسہ کرتے تھے. لیکن آج بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کا دماغ کدھر ہے؟ مطلب کوئی نعوذ باللہ کوئی آسمان سے اترا ہوا انسان تو نہیں ہے کوئی بھی. آپ لیڈر سے پیار کرتے ہیں لیکن اندھا, یہ کیا بات ہے آپ زبان سے بول نہیں سکتے, آپ باتھ روم نہیں جا سکتے, آپ سے آگے بتائیں میں آگ لگاؤں گا, میں اس کو گولی مار دوں گا, میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, میں اس کے ساتھ اٹیک کر دوں گا. آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی پردہ داری نہ چھوڑیں, کسی کے گھر کے اندر گھس جائیں. میں آپ میں سے یہاں کسی کو گالی دوں گا تو آپ میرا گریبان نہیں پکڑیں گے, آپ مجھے کہیں گے مجھے ہار پہنائیں گے. ایک لمٹ ہے. آپ میں سے شاید ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے وہ آپ کو روک دیں, چلو غلطی ہوگی, میں دوسری دفعہ پھر گالی دوں گا تو آپ میرے جوتے ہی ماریں گے نا. پھر ایک لمٹ ہے ہر چیز کی. ریاست کی بھی ایک لمٹ ہے, سیاست کی بھی ایک لمٹ ہے, گورنمنٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. بٹ ادھر میری گزارش ہے اپنے سپریم ہائر کورٹ سے کہ وہ انٹروین کر کے ایک ماحول پاکستانیوں کے لیے اچھا ہو رہا ہے. نہ تو یہ پی ٹی آئی کے باپ کا ملک ہے, نہ یہ نون کے باپ کا ملک ہے, نہ یہ پیپلز پارٹی کے باپ کا ملک ہے, نہ ایم کیو کے باپ کا ملک ہے, کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. ہم سب کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لائکس اور ڈس لائکس ہیں. میں بھی تو آپ کے سامنے ہوں, کس بے دردی سے مجھے نکالا سچ بات کرنے کے لیے. تو کیا ہوا, میرا سانس رک گیا, میرا رزق رک گیا, میں اندھا ہو گیا, بہرا ہو گیا, کڑا ہو گیا, لنگڑا ہو گیا. رزق تو اس نے اوپر والے نے دیا, تو وہ راضی ہے, تب تک چلتی رہے گی چیزیں. لوگ ڈر رہے ہیں, پاپولیرٹی ویو کے اوپر لڑ رہے ہیں. بھائی پاپولیرٹی از ناٹ دی گارنٹی آف دا کوالٹی, یہ کہاوت ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو, ہم سب کو اس چیز کو بڑکے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پھر بھی یہ سوچ لیا ہے کہ آپ نے یہی سیاست کرنی ہے تو پھر سیاسی فتح اور دفن کی تیاری سامنے ہے, رزلٹ بھی سامنے ہے. ڈیسائیڈنگ مومنٹس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے. پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خود مختاری کو اب کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, میں کوئی فین نہیں ہوں اس گورنمنٹ کا, نہ کوئی میں بہت اس گورنمنٹ کو بھی کوئی ایلیجبل توپ سمجھتا ہوں. لیکن جب گورنمنٹس ان پلیس ہوتی ہیں, مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو مینڈیٹ 18 میں ہم نے چوری کیا تھا, آج یہاں چوری ہو گیا. یہ تو کہانی کوئی نئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سیدھا حساب ہے. 18 میں ہم نے کیا تھا, اس بار یہاں ہو گیا, تو اس میں تو نارمل سی چیز ہے. جیسے چوری ہے, کرپشن ہے پالیٹکس کے اندر, بہت نارمل سی چیز ہے. آپ کو کبھی برا ہی نہیں لگتا کہ اس لیے چور ہے, اچھا چور ہے, کتنی چوری کی, 100 کروڑ روپئے, اچھا چھوٹا چور ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ملک کو اس دہرائے پہ لے آئے ہیں, پولرائز کر دیا, گالم گلوچ. ٹھیک ہے, میں نے ابھی ایک آڈیو ٹیپ میر صاحب کے شو پہ دی ہے. پورے پاکستان کو میں نے چیلنج کیا ہے, جائیں پوری دنیا میں مجھے پروف کریں میں رانگ ہوں. میں نے جھوٹی چیز دی ہے, میں نے کوئی کٹ پیش کر کے دی, ایک چیز دی ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دید مروت لحاظ بہت ہو گیا ہے. مجھے اس دورائے پہ نہ لایا جائے کہ مجھے پھر اپنے فون سے آپ سب کے آگے چیزیں رکھنی پڑ جائیں, قوم کے آگے. اور اس وقت جب یہ قوم کسی کو سر پہ بٹھاتی ہے تو اپنے پیروں کے نیچے لاتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتی ہے. ہماری جذباتی قوم, پیار بھی کھل کے کرتی ہے اور نفرت بھی کھل کے کرتی ہے. میں بار بار یہ وارن کر رہا ہوں کہ اس سچویشن تک نہ لائیں جہاں چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. جی صاحب یہ بتائیے گا, نہ آپ گورنمنٹ کے فین ہیں نہ آپ اپوزیشن کے فین ہیں, تو پھر کس کے فین ہیں آپ, کس حیثیت سے یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا, ویڈیوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کوئی ایسی ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں جن سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ میں اسی کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں جس کیپیسٹی میں آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں. میں بھی پاکستانی ہوں, آپ بھی پاکستانی ہیں. لیکن کوشش ہر بار رہتی ہے کہ مجھے نااہل کر کے گھسیٹ کے گرا دیا جائے. لیکن ہر بار اللہ کی مہربانی میں اہل ہو کے آیا تھا, تو میں ایک سٹنگ سینیٹر بھی ہوں. اور میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں. میں آپ کی بات کروں گا, آپ میری بات کریں گے, ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے بات کرنے کے اوپر, ایشوز کے اوپر.
دیکھیں گھٹیا ویڈیوز کا میں قائل نہیں ہوں, وہ تو میرے فون میں بہت بھری ہوئی ہے, لیکن اس میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کی ذاتی زندگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. لیکن میں کانکریٹ اندر خانے کیا ہو رہا ہے اور باہر خانے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اس سے ریلیٹڈ, کیونکہ میرے پاس دید لحاظ ہے. آج بھی خان صاحب کی ماں پہ یا بہن پہ کوئی بات آئے گی تو میں ویسے ہی کھڑا ہوں گا جیسے آپ کی ماں بہن کے لیے کھڑا ہوں گا, اپنی ماں بہن کے لیے کھڑا ہوں گا. لیکن یہ سچویشن کے اندر میں میرا بھی جو مقصد ہے وہ یہ کہ میں اعلان کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں, میں آپ کے توسط سے کر رہا ہوں کہ کس طرح قتل و غارت رک جائے. لیکن اگر آپ نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں پھر چیپٹر کلوز ہے. کل نواز شریف نے آڈیو کی بات کی کہ میرے پاس آڈیو, ان کی بیٹی کرتی ہے میرے پاس ویڈیوز ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کا بھی موبائل بھرا ہوا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ویڈیو سے بھرا پڑا ہے, بتا دیا نا میں, تو کلیئر کر ڈاؤن دیا. لوڈ کرتے ہیں یا تو سوال یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کی بات کریں جو وہ لاشوں کی سیاست چاہتی ہے, تو جب ایک سیاسی جماعت کو آپ ایک اسلام آباد سے 30 کلومیٹر باہر جلسے کی اجازت دیں اور پھر 2 شہروں کو آپ 10 کروڑ 63 لاکھ کے کنٹینر لا کر قومی خزانے پر خرچ کر کے بند کر دیں, تو پھر آپ کہیں کہ دوش ہوں گے, یہ کیا بات ہے؟ آپ آئینی حق بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے. آپ بھی میرے خیال سے غالباً اسی پاپولیرٹی ویو کا حصہ بنے ہوئے. نہیں, میں سوال آپ کا حق ہے. دیکھیں, احتجاج کرنا, پرامن احتجاج کرنا, اس کی ٹائمنگز کا احتجاج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میرے گھر میں وفات ہوئی ہے اور آپ ڈھول باجے لے کے آئیں گے تو جوتے ہی کھائیں گے نا. پھر میں کہوں گا میرے گھر میں میت ہے, آپ ڈھول باجے کے میوزک کے انٹر ہو رہے ہیں تو جوتے ہی ماروں گا آپ کو. اسی طرح جب ملک کی قسمت بدل رہی ہو یا بہتری کی طرف جا رہا ہو یا تھوڑی سی بہتری کی طرف جا رہا ہو, اچھائی کی طرف جا رہا ہو, میں نے آپ کو چیزیں گنایا, مجھے چیلنج کرے نا. پیٹرول سستا ہو رہا ہے, پیٹرول اور سستا ہوگا اللہ کے حکم سے. ڈالر 350 ملا تھا اسی پی ڈی ایم کی حکومت سے, 345 335 پہ, 55 روپے نیچے, 500 روپے بعد ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. آئی ایم ایف کا پلان ہو گیا, 9 سینٹ کی بجلی آپ کو انڈسٹری کو ملے گی, انٹرسٹ ریٹ نیچے گر گیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیلنس پر آ گیا ہے, ریکارڈ ریمیٹنسز, غریب جو بچے مزدور ہمارے بھائی لوگ وہاں کما رہے ہیں وہ سب بھیج رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے. پیٹرول جب سستا ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی, مہنگائی کم ہوگی تو شاید مجھے آپ کو اتنی پرابلم نہ ہو. لیکن لوگوں کو ہے کہ وہ 3 روٹی کی جگہ 2 روٹی لیتے ہیں, 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی لیتے ہیں. غربت تو آپ اس ملک کے اندر دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی نہریں پی ٹی آئی نے بہائی تھیں اور نون لیگ نے بہائی تھی اور سو اینڈ سو فور سب نے بڑھائی, کسی نے نہیں کیا. یہ ایکسپائرڈ شیلف لوگ ہیں, ان سے آپ یہی توقع کر سکتے تھے, یہ جو توقع آپ کو ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, واللہ عالم 72 گھنٹے اگلے ہفتے پھر ایک پاکستان کے لیے بڑی خبر, گڈ نیوز آ رہی ہے, بہت بڑی خبر آ رہی ہے, اچھی بڑی خبر آ رہی ہے. پی ٹی آئی بھی اس کے اندر کرتی رہی کوششیں, دل کا زور لگایا سب نے. اب اگر ایس آئی ایف سی کا کریڈٹ ہے تو میں بتائیں نا, میں کیا کروں, میں کیسے کہوں کہ یہ کریڈٹ ان کا ہے, ان کا جب ہے ہی ایس آئی ایف سی کا کریڈٹ. اور ایس آئی ایف سی کی جب بات کرتے ہیں, آج آپ کو ملک میں پہلے میرے اعتبار میں جب میں پارٹی میں تھا کون پیسے دیتا تھا, ملک کے کیوں لون دیتے تھے, فوج کے منہ کو دیتے تھے. ہمیں ہمارے اندر یہ الرجی جو کریٹ کی ہے پولرائز کر کے, ہر بات پہ گورنمنٹ سے بات کرو, پی ٹی آئی سے بات کرو. بھائی ساتھ میں فرشتے ہیں, منہ سے بولنے کی جرت تو رکھو. فوج کی بات کر رہے ہو بھائی, کرو کھول کے بات. فوج کی اچھی چیزیں سرائیں گے, غلط چیز ہے. کھڑا ہوا نا میں آپ کے سامنے, میری تو کوئی اوقات نہیں ہے, میں تو آپ سے بھی کمزور ہوں. لیکن فیض حمید کے آگے کھڑا ہوا نا جب وہ یونیفارم میں ڈی جی آئی سی کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, پریشانیاں جھیلی, ٹھیک ہے, اللہ توکل تھا. میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں لیکن ایمان مضبوط ہے. 2 سال سے پارٹی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں یا نکالا گیا ہوں تو کیا ہو گیا, میرا رزق چلا گیا, میری زندگی چلی گئی, میرے لیے مشکلات ہو گئی, کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. میں آزاد ہوں. میں اس غلامی کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا تھا جدھر ڈکٹیٹرشپ ہو, جدھر مجھے کہ آگ لگا دو, بندے مار دو. میں نے خان صاحب کے لیے مورلی, ایموشنلی, فائنینشلی جو کام کیے ہیں, وہ 3-4 آدمی تھے پارٹی کے اندر جنہوں نے وہ کیا. ترین صاحب تھے, علیم خان صاحب تھے, ٹھیک ہے. کہاں ہے وہ پرانی پارٹی, کس طرح اٹھا. میں تو ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو 9 مئی واقعہ کیا تھا, ہاتھ اٹھا کے پیچھے باندھ کے داستان, داڑھی لگا کے, بال بڑے کر کے, سفید لگا کے آ گئے کہ جی ہم اب سیاست نہیں. میں ان بغیرتوں میں سے نہیں ہوں. میں جب پاکستان کی تحریک انصاف عروج پہ تھی اور عمران خان صاحب چاند پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس ٹائم پہ میں نے سروائیو کیا اور میں نکلا باہر کیونکہ میں نے ادھر سے بات کی.
بل کی سیاست میں شفافیت لائے گا کہ وزیر اعلیٰ ہے کہ کے پی کے بڑی ریلیز کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کے پی کے ایک وزیر اعلیٰ ہے جو کہ بہت ابیوز لینگویج یوز کرتا ہے اپنی سیٹ کو مس یوز کرتے ہوئے. دوسرا آپ عمران خان کا قومی سیاست میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک آپ کے سی ایم کے پی کے کی بات کریں، گالی دینے سے میں نے آپ کو جیسے ہی کہا، میں تو کراچی والا ہوں، گالیوں میں اتنی سپیڈ ہے کہ اسپورٹس کار بھی پیچھے رہ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے خود کفیل کیا ہے ہر شعبے کے اندر. 2 پیسے جیب میں بھی ہے، دماغ کی گرمی بھی ہے، جذبات کی گرمی بھی ہے، زبان کی گرمی بھی ہے، سب کچھ ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ گالی یا بد اخلاقی سے چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ مجھے سلام کریں گے، آپ کو جواب میں سلام ہی ملے گا. عزت دیں گے ڈبل عزت ملے گی، بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی ملے گی. تو میں بہت محتاط ہو کے لفظ چن رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے ساتھ آپ لوگوں کو پھر معافی تلافی کے لیے جانا پڑے. تو میں بڑا کلیئر ہیڈڈ ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جہاں تک عمران صاحب خان صاحب کا مستقبل ہے سیاسی، جس سے روک رہا تھا ادھر تک وہ چلے گئے، اور اب جس ڈگر پہ جا رہے ہیں اس سے آخری کیل وہ ٹھوک رہے ہیں سیاسی کفن کے اوپر. اس کے بعد کوئی کمنگ بیک نہیں ہے. اس کو بڑی کلیئرٹی رکھیں. نہ فیض حمید صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا، جہاں آپ لوگ بھی ہنستے تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا، کہ نہیں ہوگا، فلانا ہوگا، ہوا. کورٹ مارشل بات رکے گی نہیں، سزا ہوگی، کیونکہ ملک سے بڑا کوئی نہیں ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کا 190 ملین کا کیس ہے، یا 9 مئی کا کیس ہے، یا جو اب ہونے جا رہا ہے، اس کا پرچہ 302 کا جو لوگ تک کوئی اگر مرا خدا نہ خواستہ کس کے اوپر کٹے گا؟ انسٹیگیٹ کرنے کے اوپر، وائلنس کریٹ کرنے کے کس کے اوپر جائے گا؟ عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں گنڈا پور نے جو باتیں کی ہیں، میں کہتا ہوں غلط باتیں کی ہیں، میں کنڈیم کرتا ہوں. آپ لیڈر کو چومتے، آپ کہتے ہیں لیڈر ماحول دیتا ہے. آپ یہاں مجھے ماحول دے رہے ہیں کہ میں آپ مجھے میری بات سن رہے ہیں. اگر آپ یہاں آگ لگا دیں، مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں، پتھر مارنا شروع کر دیں، تو میں کیسے بات کروں گا؟ تو مستقبل بلیک، کالا، کاٹا، یہی ہے. کر لے زور لگا. یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل جو صحافیوں سے گفتگو کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 25 اکتوبر کے بعد اگر آئینی ترمیم آئی تو پھر شاید نہ ہو سکے، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اس کو کر لیں. دوسری بات یہ بتا دیں کہ پہلے بھی آپ نے ارشد شریف کے حوالے سے اس والے حال میں پریس کانفرنس کی تھی اور بڑی بڑی باتیں کی تھیں. ابھی بھی آپ کے پاس آڈیوز موجود ہیں، ابھی آڈیو لیکس کیس بھی سپریم کورٹ میں لگ رہا ہے. تو کیا آپ یہ ساری آڈیوز لے کے سپریم کورٹ میں جائیں گے تاکہ یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے یہ بھی ننگے ہو جائے، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی ہو جائے، ایک بات طے ہو جائے؟ سر کوشش کریں کوئی ننگا نہ ہو، شرم آتی ہے دیکھ کر. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی، میں نے جو اتنی بھی بات آج تک کی ہے آپ لوگوں سے، اس کو ثابت کیا ہے، ثبوت کیا. مجھے جتنی چیزیں میرے پاس ہیں میں بالکل دوں گا، پرووائڈیڈ کسی کا انٹرسٹ ہو ارشد شریف کا کیس کھولنے کے لیے. اس کا کیس کھولنے کے لیے کیوں سب دائیں بائیں شائیں ہو رہے ہیں؟ سوچے تو نا آپ کہ اس ارشد شریف کو شہادت کا فائدہ کس کو ہونا تھا؟ کامن سینس کی باتیں ہیں نا. میں تحریک انصاف کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ پیار کرتے ہیں، بالکل پیار کریں، لیکن جرت تو کریں صحیح بات کو صحیح کہنے کی. ہم تو کابینہ میں تھے، سیدھی بات کرتے، گریبان بھی پکڑتے تھے منسٹر کا، ہم نے تو کبھی نہیں سنی. اور خان صاحب نے بھی ہمیشہ عزت سے پیش آئے. ایک ہی سازش کے اوپر جب میں کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا، تو میں نے کہا سر میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کرنے نہیں دوں گا. اور میں تو جو باتیں خان صاحب سے کر کے اٹھا تو میں ان میں سے نہیں تھا، بے شرموں سے. آج بھی بہت سارے لوگ اسمبلیز میں، پارلیمنٹس میں بیٹھے ہیں، داستان سناتے ہیں کہ ہماری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، ہماری طبیعت خراب ہو گئی، 9 مئی کے اندر ہم نہیں تھے، لیکن اسی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ پی ٹی آئی کی سیٹ پہ ہی بیٹھے ہوئے. میں تو ان میں سے نہیں ہوں. میں نے تو سیٹ بھی واپس کی. جب کورٹ نے مجھے بلایا تو میں نے مورل اتھارٹی کے تحت کہا سیٹ بھی امانت ہے. کورٹ نے آرڈر پہ لکھا ہے. جب بھرپور کوشش ہوئی پورے پاکستان میں بار بار نااہل کرنے کی، اب بہت ساری کوششیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جب تک وہ راضی ہے تو میں کیا کہتا ہوں. میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا جو کچھ تھوڑا بہت میں اور آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ میں کنٹریبیوشن کے اندر کوئی اتنی سی کنٹریبیوشن میں کر رہا ہوں، میں تو صرف ایس آئی ایف سی کو دے کے بھیج رہا ہوں کہ ایس آئی ایف سی نے کمٹمنٹ دی ہے، ایس آئی ایف سی نے محنت کی ہے. ایس آئی ایف کے رزلٹ آئی پی پیز پی ٹی آئی کے دور میں بھی فوج نے اس کو ریزالٹ کی طرف لے گئے، لیکن اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آئی پی پیز تھی. آج بھی جو حکومت وقت ہے
ان کے نام بھی آئی پی پی اس کے اندر سر فہرست ہیں. بہت نیک لوگ ہیں بھائی ہم سیاستدان لوگ, ٹھیک ہے, لیکن فوج نے جب اپنے بندے کو نہیں چھوڑا تو فوج نے آئی پی پی سے بھی ری نیگوشیٹ کیا. اس کا کریڈٹ آپ دیں گے نا, اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو پاکستانیوں کو ہو رہا ہے. محلات میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کسی کو, ٹھیک ہے, نہ کسی کی کوئی حیثیت یا اوقات ہے. بٹ اگر کوئی ٹھیک کام کر رہا ہے اور گورنمنٹ بیٹھی بھی ہے, پھر آپ کا سوال ہے جی یہ فارم 47 کی ہے, تو میں نے آپ کے توسط سے ہی کہا تھا کہ اس میں چھولے کھا ہی رہے ہیں نا چھولے آج تک. میں آگے بھی کہہ رہا ہوں, جو بلاول صاحب کی آپ نے بات کی, میری بھی 10-12 دن پہلے بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی. کلیئر ہیڈڈ آدمی, کبھی آپ نے وائلیشن کی یا وائلنس کی بات سنی آپ نے؟ عزت تمیز سے ملتے ہیں, گرومڈ ہیں, کوئی چھچورا پن نہیں ہے. تو ان کی بات کا تو وہی جواب دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 21 اکتوبر میری تاریخ پیدائش ہے, تو ہم آپ سب کیک کھائیں گے انشاءاللہ. اور جو باتیں میں نے آپ کو 3 مہینے پہلے بتا دی ہیں, میں آج بھی اپنی ان باتوں پہ قائم ہوں. ویسے ہی ہوگا جیسے کہا ہے. 2018 میں ہم نے الیکشن چوری کیے تھے اور 2024 میں انہوں نے الیکشن چوری کی ہے, لیکن آپ نے آج تک جو الیکشن چوری کرواتے ہیں, جو حکومتیں بنواتے ہیں, گراتے ہیں, جو لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے زبردستی ایک جماعت کو چھڑواتے ہیں. سعد اللہ بلوچ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا, آپ نے ایک لفظ نہیں لکھا اس پہ, ایک لفظ آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی. آپ نے ان غیر جمہوری قوتوں کے آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, آپ اس کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں. کیا ان کی یہ ڈومین ہے کہ آپ کا کہاں سے تعلق ہے بھائی؟ سن لیا آپ کی بات, کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرے پنجاب سے. نہیں, کس چینل سے؟ میں ای پی آئی ایگزیکٹ پریس انٹریکشن سے. آپ کا نام کیا بھائی؟ شاہد حقنواز. شاید بھائی دیکھیں میری بات سنیں, جن قوتوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان قوتوں کی بات پھر آپ یہ کر کے مجھ سے نہ بات کریں. آپ ہمت کر کے بولیں فوج, آپ کا اشارہ فوج کی طرف. کھڑے ہیں نا اپنی بات پہ, ٹھیک ہے, کھڑے ہیں, فوج کی بات کر رہے ہیں نا, یہی کر رہے ہیں نا. اب آپ فوج کی 75 سالہ انڈیپینڈنس کی تاریخ کے اندر بارڈرز پہ جو مر رہے ہیں وہ فوجی ہیں, وہ میں اور آپ نہیں ہیں, پولیس والے ہیں. اپریشیٹ کر رہے ہیں نا آپ, اس کا مطلب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ جان دیتے ہیں. آپ کو بھی تکلیف ہے ان کی جان جانے کی, لیکن ہم نے ان کی جان جانے پہ کیا دیا ان کو آج تک سیاستدانوں نے؟ میں سب سے پہلے گناہ گار سیاستدان سمیت اپنے آپ کو, سب سے پہلا گناہ گار پاکستان میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں ایز سیاستدان سارے سیاسی ارینا کے اندر. اب آپ کہتے ہیں کہ فوج قربانی بھی دے, فوج آپ کے لیے جمہوریت کی گورنمنٹ کے کام بھی بیک اینڈ پہ جا کے کرے, آپ کو فائدہ بھی دے اور اس کو آپ گالی بھی دیں, آپ اپنی ڈیفینس لائن کی ماں بہن بھی کریں, اور ویسے سے یہ کام کوئی ملک ٹوٹنے سے نہیں بچ سکتا اگر یہ کام آپ کا شروع ہو جائے. جب آپ بات کریں کہ جی فوج کی مداخلت ہے, تو آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ جب سیاستدان رومال سے لے کے کوٹ سے لے کے قمیض سے لے کے پینٹ اتارنے کو تیار ہے, بکنے کو تیار ہے, تو ادھر اس ملک کے اندر آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, کس پرنسپل کی بات کریں, کس پالیٹیشین کی بات کریں؟ بلیم خود لینا سب سے پہلے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے آپ کو کہا کہ میں سب سے پہلے بلیم لیتا ہوں, ٹھیک ہے. بات ہے جرت کی. اگر ایک آدمی, آپ نے اگر 10 کام اچھے کیے ہیں, 3 کام غلط کیے, تو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. سیاستدانوں نے 6 کام غلط کیے 10 میں سے, اسی لیے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اسی لیے آپ بھی اگر جب اٹیک کرتے ہیں کسی سے غلطی ہو جائے تو سیاستدان ایزی ٹارگیٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں, ہم نے سیلف انٹرسٹ کے بغیر کوئی کام زندگی میں کیا نہیں. اور دیکھیں اللہ کی مہربانی ہے, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, نہ تو میں نے کلیم کیا میں اسپوکس پرسن ہوں. میں تب اسپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتا تھا جب تحریک انصاف میں تھا؟ تب اسپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتا تھا جب ایم کیو ایم پاکستان کراچی آنے نہیں دیتی تھی اور میں عمران خان صاحب کو کراچی میں انٹری کراتا تھا؟ تب کیوں نہیں آپ لوگ مجھے کہتے؟ یا آپ مجھے آگے بتائیں کہ میں نے فوج سے یا گورنمنٹ سے یا میرے باپ دادا نے کوئی پلاٹ لیا ہے, کوئی پیسہ لیا ہے, کوئی جداد بنائی ہے, کوئی ٹینڈر لیا ہے؟ نکالے نا میرے لیے, نکال سکتے نہیں ہیں. باتیں سب کریں گے بھائی, تو میں جو بات بھی ٹھیک کہا ہوں. فیض حمید میرا باپ تھا, فیض حمید بھی فوجی تھا, ڈی جی آئی تھا, سب سے طاقتور آدمی تھا پاکستان کا. آج کے دن بھی اس سے بات کرتے ہیں لوگ جرت نہیں کر رہے. میں نے کی, کرتا رہا, تکلیفیں اٹھائی نا, فرمائشی ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہوئیں, کاروباری پرابلمز بھی ہوئے, کتابیں بھی کھلی, اس ادارے میں بھی گئے. کیا ہو گیا؟ عقل تھی, اللہ نے ہمت دی تھی, غلامی نامنظور. میں تو عمران خان صاحب کے کال پہ چل رہا ہوں, وہ بھول گئے ہیں جو پڑھا انہوں نے مجھے پڑھایا تھا. مجھے تو یاد ہے, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیے بلائنڈ فالوئنگ کی لمٹ ہے. آپ اپنے باپ کو بھی بلائنڈ فالو نہیں کرتے ہیں. جہاں آپ کو مروانے کے لیے لا رہے ہیں, گالم گلوچ کے لیے لا رہے ہیں, آگ لگانے کے لیے لا رہے ہیں ملک کے اندر, یہ کون سی ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ سب مجھے بتائیں, آپ لوگ کیوں نہیں شیشے توڑ رہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں مائک آگ لگا رہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں ماچس کی تیلی لگا رہے؟ تو
ہمدرد لوگ ہیں پاکستان کے. آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ناراض ہو سکتے ہیں, سخت سوال کر سکتے ہیں. جی دیکھا ایک منٹ دیکھا ایک منٹ باس, ایک منٹ باس, دیکھیں ایک سیکنڈ فیصل صاحب سپریم کورٹ سے سب سے بڑی خبر آ گئی ہے, پلیز سن لیں. انہوں نے نظر ثانی کیس جو ہے 63A کو عدم قرار دے دیا ہے ابھی. تو آپ نے 21 سے پہلے مجھے کھانا کھلا دیں. سن تو لیں. اب آپ ذرا وہ ڈیٹ بھی دے دیں کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی. اس 21 اکتوبر میں اور آپ سالگرہ کا کیک خوشی کے ساتھ کھائیں. اور جو میں نے آپ کو 2 مہینے پہلے باتیں کی تھی, آپ کے پاس تو ہر چیز ہے, تو چیک کر لیں, میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں. جی باس چیف, ایک منٹ. کیا آپ باقاعدہ طور پہ تحریری درخواست بھی دیں گے, رجوع کریں گے سپریم کورٹ سے؟ اور دوسری بات, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اب مذاکرات کا عمل شروع ہونا چاہیے, اس میں آپ کا بھی کردار ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو قریب رہے. دیکھو بھائی, دیکھیں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو مجھ سے زیادہ وہاں ایجوکیٹڈ, پڑھے لکھے, ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان کو سب سے پہلے خود ہی انٹروین کرنا چاہیے اس کے اندر. اور ان کی انٹرونشن کے لیے بہت سیدھی سی ہے کہ ایک آدمی, چاہے وہ میں ہوں, آپ ہیں, یہ 2 قانون, یہ جو تاثر سیاستدانوں نے دیا نا کہ پی ٹی آئی کی پشت پہ کورٹ کھڑی ہو گئی ہے, یہ تاثر دے کے سیاستدانوں نے بیچ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی پشت پہ کورٹ کھڑی ہے اور گورنمنٹ کی پشت پہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اور خود نکل گئے سیاستدان بڑے پیار سے, اور آمنے سامنے کھڑا. یہ غلط پرسیپشن ہے. نہ تو اسٹیبلشمنٹ کا واسطہ ہے کہ منصور صاحب یا قاضی فائز صاحب کنٹینیو کریں نہیں کریں, جو جس کا جو حساب کتاب ہے. گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو, اپنا بوجھ لے. یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, پارلیمنٹ کے اندر پولیس چلی گئی, وزیر کو بھی نہیں پتہ تھا, آئی جی کو بھی نہیں پتہ تھا, ایسے. اور غریبوں کی قربانی نہ کریں کہ ایس ایس بی سسپینڈ کر دو, ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دو. نہ ہی کورٹس بلا کر ہماری پولیس کی تذلیل کریں, نہ چیف منسٹرز کریں, نہ منسٹرز کریں. یہ وردی میں موٹی وردیاں پہن کے پھوڑے نکل آئے ہیں میرے آپ جیسے لوگوں کو, تکلیفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تنخواہیں آپ نے ان کی اتنی دی ہوئی ہیں کہ رشوت کمپلشن ان کے لیے بن گیا ہے. 500 روپے وہ کسی گاڑی والے سے لیں تو کیمرے کے اندر ہم اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں, لیکن 5 کھرب کمانے والے آدمی کو ہم ساتھ کھڑے ہو کر تصویر کھنچاتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ اب ہمیں چینج کرنا ہوگا اور کریں گے انشاءاللہ. سپریم کورٹ شوڈ ٹیک نوٹس اس وائلنس کا, یہ نو گو ایریا کا, جہاں قانون منع کر رہا ہے اس پہ کھڑے ہونے کا. اور جو ہمارے ملک میں ابھی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ آ رہے ہیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹس, ان کو ایک امپریشن دینے کا بھی. آپ دنیا میں کیا امپریشن دے رہے ہیں؟ کنٹینر کھڑے ہیں, یہاں تو پورٹ نہیں ہے بھائی اسلام آباد کے اندر, یہاں تو سمندر نہیں ہے. آپ مذاق بنا رہے ہیں. آپ نے IMF کو لیٹر لکھا تحریک انصاف نے تاکہ پاکستانیوں کی تقدیر ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ انگریزوں کو لیٹر لکھ رہے ہیں, ویسے آپ کہہ رہے تھے سائفر ہلا کے کہ مجھے غلامی نامنظور ہے. آپ خود ذہنی غلامی سے تو باہر آئیں, اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی باہر آئیں اور صحیح دکھائیں, اس کو بھی بچائیں. میری تو دعا ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے دے کہ وہ اس چاند گرہن اور چاند اور سورج اور کچا گوشت اور بیف اور مٹن سے اگر تقدیریں بدل جاتی اور بادشاہت مل جاتی اور پریزیڈنٹ بن جاتا اور پرائم منسٹر بن جاتا تو سر پھر میں اور آپ بھی یہی کام کرے ہوتے. جناب فیصل صاحب, پہلی بات ہے, پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ جو تنبیہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو, عمران خان کو, وہ کہ وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے, لیکن آپ کیونکہ موجودہ حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں, فوج کا نام ہم لینا جاتے بھی ہیں اور لیتے بھی نہیں ہیں, لے بھی نہیں سکتے, ڈر لگتا ہے. آپ کو تو نہیں لگتا, ہمیں لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فوج کا کردار بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر اس پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے تو فوج نے ہی پہنچایا, چاہے اس کو آپ اچھے روح سے دیکھتے ہیں یا غلط سے, دونوں صورتوں میں ان کا کردار ہے. میرا سیکنڈ سوال یہ ہے کہ آپ کی بات حکومت کو مانتی ہے, آپ ان کو تو مشورہ دیں کہ اگر پی ٹی آئی یا عمران خان یا ان کے جو پارٹی کے کہیں کے بھی وہ احتجاج کرتے ہیں, وہ کوئی جلسہ کرتے ہیں, اگر جلسے کے لیے ان کے لیے جگہ مختص کی جاتی ہے تو وہاں پر ان کو کرنے دیا جائے. اگر وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں, مان لیا کہ یہاں ہم نہیں آتے ٹیچر اور نہیں آنے دیتے, کوئی اور ان کے لیے جگہ مختص کر دی. یہ مشورہ تو آپ دے سکتے ہیں. سر مشورہ بھی دے دیا, عمل بھی ہو جائے گا کل سے, اور حکم کرے. سر اندر خانے کیا ہوتا ہے, جو دکھتا ہے وہ بک نہیں رہا ہوتا ہے, جو بک رہا ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے. بھائی یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں قوم کو. فیصل صاحب, آپ کی گفتگو میں ٹائم فیکٹر والی بات میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیا تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں گے کہ ٹائم فیکٹر
آپ انٹرنیشنل سینیریو میں کر رہے ہیں یا نیشنل سینیریو میں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک دھرنا چائنیز صدر کے یہاں پہ آنے پہ ہوتا ہے، اب یہ دوبارہ پھر چائنا کا شنگھائی کانفرنس اور یہ اس کے اوپر آپ قتل و غارت کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ دیکھیں دونوں کی ٹائمنگ، آپ کی بات بڑی وجہ ہے اور زبردست بات ہے، اس کی دونوں ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جب بھی پاکستان میں کوئی بہتری کی طرف چلتے ہیں تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی تھر تھری مچانے پاگل ہو جاتی ہے کہ ابھی ہونا بزدل غور کو نکال دو چیئرمین، بزدل ہے بھائی، وہ سمجھدار ہے۔ بزدل وہ لوگ ہیں جو یہ لاشوں کا کھیل کھیل رہے ہیں، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ کبھی آج تھا نہیں مدعا لیکن آپ نے بات چھیڑ دی ہے، کبھی یہ پوچھیں کہ پاکستان یہاں تک ڈوبا کیسے؟ 2013 میں جب میاں صاحب کی حکومت تھی، $53 بلین کا سرمایہ کا چائنا نے کمٹمنٹ کیا کوریڈور کا۔ جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا انفراسٹرکچر ہی نہیں، نہ روڈ ہے، نہ بجلی ہے، نہ پاور ہاؤس ہے، نہ کچھ ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں 25 بلین لے لیں لون فرسٹ فیز میں، جب یہ ہو جائے گا تو ہم اپنی انڈسٹریز یہاں کے لگا لیں گے پاکستان کے اندر۔ 2018 آ گئی، وہ جو ایک چکوڑا ہے جو گھما ہوا ہے، جو ارشد شریف قتل کے بعد نظر ہی نہیں آ رہا، وہ آ گیا 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت میں۔ ہم جیسے گدھے گھوڑے سارے ہی منسٹری کے اندر آ گئے۔ وہ چکوڑا جو تھا جو غائب ہے آج تک، پورا ملک ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، ارشد شریف کے کیس کے اندر، مراد کی بات کروں، وہ بن گئے اس کے وزیر۔ انہوں نے کہا چور 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 چور، جبکہ چاروں طرف چور ہی تھے ہماری حکومت میں بھی، 5-7 ہی کو اجازت چوری کرنے کی۔ تو چائنا نے وہ بیلنس کا انویسٹمنٹ نہیں کیا۔ جب بیلنس کا انویسٹمنٹ نہیں کیا سیکنڈ فیز کا، اور کنسسٹنسی پالیسی کی نہیں لائے، تو $25 بلین جو پہلے فیز میں آپ کو انفراسٹرکچر کے ملے تھے، آج تک 60% سود اس ملک کے اندر اس کا پے کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ آپ نے چور چور کا، آپ نے پی آئی اے بٹھا دی، چور چور چور، پی آئی اے کے پائلٹس کو کہا یہ ساری جعلی ڈگری ہے۔ آج تک پی آئی اے تباہ، پائلٹ تباہ برباد ہو گئے، پوری دنیا میں جگ رسائی ہوئی۔ اس میں ہو سکتا ہے مٹھی بھر لوگ 5% ہو، 10% ہو، 15%، آپ نے 85% کر دیا۔ آپ جہاز میں بیٹھا، آپ کو لگتا ہے یہ جو پی آئی اے، میں تو جس دن سے یہ سنا ہے میں پی آئی اے پہ ٹریول نہیں کیا، آپ نے پی آئی اے کا بٹا بٹھا دیا۔ آج پی آئی اے کی بلڈنگ کا حال کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے تحریک انصاف نے چور چور جعلی ڈگری جائے، چور آپ کے برابر بیٹھتے تھے۔ 190 ملین کا ڈھاکہ آپ نے بیٹھ کے ڈالا، کابینہ سے وہ کام کرائے جو کوئی نہیں کرا سکا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ایس آر اوز نکالے، میں آپ کے سامنے ایس آر اوز بھی رکھوں گا، جس میں ایک ایک کمپنی کو اربوں روپے کا فائدہ دیا گیا، ایک ایک ایس آر او ٹیلر میڈ کہ فیصل آئے گا، وہ یہ کوٹ پہنے گا، یوں پانی کی بوتل پکڑے گا، یوں مائک کے سامنے بیٹھے گا، اس کے حساب سے ایس آر او نکالو۔ تو آپ حمام میں تو کسی کے کپڑے نہیں ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس نے 100 روپے کی چوری کی تھی، میں نے 90 کی ہے، اس نے 50 کی ہے۔ سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، پاکستان کی ہسٹری میں جائیں، ریویو کریں، پلان کریں، پھر آپ کہا کہ آپ کسی کو لائک کریں، کسی کو ڈس لائک کریں۔ صاحب آپ اپنی بات لیجیے گا کہ آپ کی باتوں سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کو ڈی چوک میں جلسے کی اجازت نشتہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ خود بھی نشتہ ہے نا، سمجھا کرو نا میرے بھائی، ہر چیز پوچھ لیتے ہو، ناراض ہو جائے گا میرا بھائی۔ تھینک یو جی۔ میں بھی اتنا ہی پروفائل چلی گئی۔